کہ ریڈی والا بھی مزدور، پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والا بھی مزدور، ہمارے سوشل سیکورٹی کے ہیں، جیسے ای او بی آئی کے ہیں. یہاں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امپلیمنٹیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ گیپس ہیں، اور ہمارا جو فوکس ہے وہ گراس روٹ لیول کے ورکرز کو آرگنائز کرنا ہے. ہر 5 سال کے بعد ورلڈ کانگریس ہوتی ہے جس میں نیکسٹ ایئر کا ایکشن پلان دیا جاتا ہے. سوشل سیکورٹی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم آج موجود ہیں مزدور مددگار دفتر میں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں گلوبل یونین پاکستان کے کوآرڈینیٹر. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فصیح الدین صاحب. انہوں نے آج اس آفس کا دورہ کیا، اور مزدوروں کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو انڈسٹریل ایریا پڑتا ہے، کورنگی انڈسٹریل ایریا، لانڈی انڈسٹریل ایریا، یہاں مزدوروں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. مزدور ہر قسم کے مسئلے میں الجھا ہوا ہے. اب یہ ان کی جو یونین ہے، جو بین الاقوامی سطح پر ہے، یہ یونین نیشنل سطح پر، تو مسئلہ یہ ہے ان کا کہ یہ مزدور سے مراد یہ ہے کہ ریڈی والا بھی مزدور، پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والا بھی مزدور. مطلب مزدور سے یہ کہ جو جہاں بھی ہے وہ مزدور ہے. اب ان کی جو یونین ہے وہ ان تمام مزدوروں کے لیے ایک تحفظ کے لیے انہوں نے بنائی ہوئی ہے. دو مختلف، یہ اپنے پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں جاتے ہیں، وہاں سروے کرتے ہیں. وہاں جیسے ٹریڈ یونین ہمارے مرزا مقصود صاحب کھڑے میں ہیں، جن کو یہاں یہ یونین ہے، دفتر جو ان کا بنا ہوا ہے، ان کی بھی بڑی ایک یونین ہے پاکستان سطح پر. تو ان جیسے افراد سے یہ ملاقات کرتے ہیں، مزدوروں کے مسائل کے حوالے سے یہ اپنی معلومات تھوڑی سی کرتے ہیں. اور اس میں ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب ظاہر ہے ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ مزدور ہم بھی ہیں، جو ہم میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہم بھی مزدور ہیں. اب ہمارے بھی مسائل ہیں، مزدوروں کے بھی مسائل ہیں. اس میں تھوڑی سی چند باتیں ان سے کریں گے کہ انہوں نے مزدوروں کے لیے ان کا کیا لایا عمل ہے. ایسے مزدور ہیں جن کو، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا وقت چھاٹ لگے، ایسے مزدور ہیں کہ جن کو نہ پینشن ملتی ہے، نہ وہاں پہ جو ہے سوشل سیکورٹی میں ان کا کوئی بندوبست ہے. بہت ساری مشکلات ہیں. تو ان سے میں ایک ایک کر کے تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈلوانے کی کوشش کروں گا، تاکہ یہ وہ اس پہ روشنی ڈالیں. اور مقصود صاحب بھی 2-4 باتیں کریں گے، اور ساتھ میں ہمارے ٹریڈ یونین یہ بھی چلاتے ہیں افتخار احمد عباسی صاحب، وہ بھی کھڑے میں. تو ان سے پوچھتے ہیں فصیح الدین صاحب سے. سر، آپ یہاں کراچی میں آئے، پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اس کے بعد آپ پورے پاکستان کی جو یہاں پہ آپ ہیں کوآرڈینیٹر ہیں، اس کے بعد جو ہے پورے جو ملکی سطح پر، مطلب بین الاقوامی سطح پر یہ آپ کے گلوبل جو یونین ہے بنی ہوئی ہے، اس کے آپ یہاں پاکستان میں کوآرڈینیٹر ہیں. تو پاکستان میں مزدوروں کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ہے، اور اب تک جو آپ نے سروے کی ہے، جو پوائنٹ چھوٹے سے میں نے بتا دیے کہ جیسے ہمارے سوشل سیکورٹی کے ہیں، جیسے ای او بی آئی کے ہیں، جیسے یہاں پہ آپ کا لیبر یونین کے مسائل ہیں. تو یہ ساری چیزیں اندر اندر سارے ملے ہوئے ہیں نا. مثال کے طور سے جو سیٹ ہیں یا جو بھی ان کے جیبوں کی یونین بھی جتنی بھی ہیں، اپنے لیبر یونین والے ہو گئے، لیبر ڈپارٹمنٹ والے ہو گئے، سوشل سیکورٹی والے ہو گئے، سیٹوں کی بات سنتے ہیں، مزدور کی کوئی نہیں سنتا. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ سر. ایک تو آپ کا عزت افزائی کا، مرزا صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا. سر، جو آپ نے جن مسائل کے اوپر بات کی ہے، شروع کی ہے، یہ مسائل آل اوور پاکستان ہی نہیں دنیا میں بھی ہیں، لیکن وہاں پہ جو مہذب معاشرے ہیں اس کو وہ مہذب طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں. پاکستان کا ڈرا بیک یہ ہے کہ یہاں پہ قانون موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، وکلا موجود ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امپلیمنٹیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ گیپس ہیں، اور جس کو یہ ادارے جو سے مختلف ہیلے بہانے کر کے اس کو ٹال دیتے ہیں ان معاملات کو. دیکھیں، جہاں تک یو این آئی گلوبل یونین کا کام کرنے کا طریقہ کار ہے، یا اس کا جو ہے، ہم چونکہ ایک عالمی سطح کی یونین ہے، اور ہمارا جو فوکس ہے وہ گراس روٹ لیول کے ورکرز کو آرگنائز کرنا ہے. جو آپ کی ٹریڈ یونینز ہیں ان کو آرگنائز کرنا ہے، ان کو اسسٹنس پرووائڈ کرنی ہے کہ ہاؤ ٹو نیگوشیٹ ود دا مینجمنٹ، کیسے اپنے اپنے مسائل کو ہائی لائٹ کرنا ہے، کیسے آپ نے اپنے ورکرز کو ساتھ لے کے جانا ہے.
اور جہاں تک ان کا عالمی سطح پہ ہے، ہمارے عالمی سطح پہ جو ریجنل آفیسز ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، جو ورلڈ ایگزیکٹو بورڈ ہے وہ ایکشن پلانز ڈسکس کرتی ہیں، ہماری ہر 5 سال کے بعد ورلڈ کانگریس ہوتی ہے جس میں نیکسٹ ایئر کا ایکشن پلان دیا جاتا ہے، اور وہ ایکشن پلان تمام دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے مسائل کے اوپر جو رپورٹ آتی ہے، اس رپورٹ کی بنیاد پر وہ ایکشن پلانز جو ہیں وہ فائنلائز کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ گلوبل یونین کا جو اگلا 5 سال کا پلان ہے، کیونکہ اسی سال اگست میں اس کی فلاڈیلفیا میں کانگریس ہوئی ہے، اور اس کے مطابق اب ہم انفارمل انڈسٹری کے ورکرز کو آرگنائز کرنے کا ٹارگٹ ہے ہمارے پاس۔ انفارمل انڈسٹری کے ورکرز کے مسائل سب سے بڑے یہ ہیں کہ سر یہاں پہ ہم ایوبی کی آئی کی بات نہیں کر سکتے، یہاں پہ ان کے پاس سوشل سیکورٹی نہیں ہے، یہاں پہ سب سے جو امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے کہ جو منیمم ویج 1 جولائی سے تمام بجٹ جو ان سے امپلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ صوبوں میں منیمم ویج ابھی تک اس کا اطلاق ہی نہیں ہوا۔ پنجاب میں دیکھیں تو انہوں نے غالباً سپتمبر میں اس کو کیا ود امیجیٹ افیکٹ، سندھ کا ابھی تک ہو ہی نہیں سکا۔ تو 32,000 تو بڑی دور کی بات ہے سر، اگر آپ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کا بھی دورہ کریں جہاں پہ کنٹریکچوئل امپلائمنٹ ہے اور تھرڈ پارٹی ورکرز لوگ کام کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پہ پابندی ہے کہ آپ منیمم ویج سے نیچے نہیں جا سکتے، وہاں پہ بھی اب ابھی تک منیمم ویج جو وہ انشور ہی نہیں کیا جا رہا۔ ہم ان کے ساتھ یونین کے ساتھ ہم نے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا پاکستان میں، جس کا ہم کلینرز اور سیکیورٹی گارڈز کو آرگنائز کرنے جا رہے ہیں، تاکہ اس پروگرام کے تحت جن اداروں میں یہ پرابلمز ہیں، پہلے ہم جو ہماری ایفیلیٹس یونینز ہیں 24 یونین پاکستان میں اس وقت یونی کے ساتھ ایفیلیٹ ہیں، 8 سیکٹرز میں ہم کام کر رہے ہیں، تو ہم نے پہلے ان کو آفر دی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کریں گے، اور جو یونینز آئیں گی وے فارورڈ میں ہمارے ساتھ چلیں گی، وہ اپنے اداروں میں اس پروجیکٹ کو ہم لانچ کروائیں گی، اور ہم اس ادارے میں کام کرنے والا آئدر وہ تھرڈ پارٹی ورکر ہے، وہ کنٹریکچوئل ورکر ہے، وہ پارٹ ٹائم ورکر ہے، اس کی جو منیمم ویج ہے اس کو انشور کریں گے، اور ان کی آرگنائزنگ کے پروجیکٹ کو لے کے ہمارے ساتھ چلیں گے۔